السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک کامل ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیم اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا کریں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی فاسق شخص ہے، شاید یہ میں نے خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھا، پھر سو رہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی خواب نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر کی طرف لے جاؤ اور انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر حافی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کا پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ تو حضرت بشر نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچی دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کا غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اسی لیے آپ کو حافی کے نام سے پکارتے ہیں اور حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی کا مقصد ہے ننگے پاؤں رہنے والا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی چوپائے نے راستے میں غوبہ نہ کی، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کے حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں غوبر کر دی تو اس کے مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا اور سوچا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں غوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔